العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے ائتلاف اللفظ مع المعنی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی الفاظ کو مفہوم کے موافق لانا۔ الفاظ مفہوم کے موافق ہو، مثلا غم کے موقع پر محموسہ والے الفاظ، اظہار شان کے موقع پر مجہورہ والے الفاظ لائے جائیں، جیسے تاللہ تفتح تذکر یوسف۔ یہ موقع غم ہے، اس لیے حروف محموسہ میں سے تا کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فن تجوید میں پڑھا ہوگا محموسہ کون کون سے حروف ہیں اور مجہورہ کون کون سے حروف ہیں۔ تو اس کا حاصل کلام کیا نکلا؟ الفاظ کا معنی کے موافق ہونا، لہذا سخت اور بھاری الفاظ و عبارات کو فخر اور بہادری کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور رقیق اور نرم کلمات اور عبارات کو غزل اور مدح وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے اس کے اندر تاللہ تفتح تذکر یوسف، تا کو ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ غم کے موقع سے تھا۔ آگے دیکھتے ہیں اسلوب الحکیم، مخاطب اور سائل کو ایسا جواب دینا جس کا وہ منتظر اور طالب نہ ہو۔ جس چیز سے متعلق وہ سوال کر رہا ہے اس کے متعلق جواب نہ دے کر کے ایسا جواب دینا جس میں اس کا فائدہ ہو، جیسے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اس میں سوال کیا گیا ہے چاند کے بڑے چھوٹے ہونے سے متعلق، لیکن جواب کیا دیا گیا؟ قل ہی مواقیت للناس۔ دیکھیے حاشیے کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے انہوں نے چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی حکمت کا سوال کیا، اللہ نے جواب کو پلٹ دیا کہ اس سوال میں کوئی حکمت نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ چاند عبادت کے لیے میقات ہے۔ دوسری مثال یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین الی آخر الآیہ۔ سوال کیا گیا حقیقت انفاق سے متعلق اور جواب کیسا دیا گیا؟ انفاق کے طرق کو بیان کر کے، تو یہ ہے اسلوب حکیم۔ حقیقت انفاق کا سوال ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جواب دیا گیا انفاق کے طرق کو بیان کر کے جس میں مخاطب کا فائدہ ہے۔ طی و نشر، طی و نشر کیا مطلب؟ متعدد شے کو اجمالاً ذکر کر کے پھر اس کی تفصیل بیان کرنا۔ یعنی متعدد چیز کو اجمالاً ذکر کرنا پھر تفصیلاً ذکر کرنا بغیر تعیین کے، سامع کے تصرف پر اعتماد کرتے ہوئے کہ سامع ان میں تمیز کر لے گا، جیسے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ یہاں پہ ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے رات کو ذکر کیا تو اس کی تفصیل میں لِتَسْكُنُوا فِي فرمایا، پھر نہار کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیل میں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ فرمایا۔ دوسری مثال فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہاں ابتغاء فضل نہار کے لیے ہے اور علم حساب لیل کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ التفات، متکلم کا اپنے کلام کو ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف پھیر دینا، جی یعنی خطاب سے تکلم کی طرف، خطاب سے غیاب کی طرف، تکلم سے خطاب یا غیاب کی طرف پھیر دینا۔ جیسے اوحا فی کل سماء امرہا وزینا السماء الدنیا، جی اللہ نے ہر آسمان میں وہی بھیجا۔ اوحا یہ غیاب ہے، اس کے بعد اللہ نے التفات کیا، وزینا تکلم کا صیغہ استعمال کیا یعنی واحد متکلم کا، تو یہ التفات ہو گیا۔ نمبر 19 تجاہل العارف۔ تجاہل العارف کیا مطلب؟ معلوم کو مجہول کے درجہ میں رکھ دینا، معلوم کو مجہول کے درجہ میں رکھ دینا، یعنی متکلم کا سوال کرنا حقیقت میں اس کا علم ہونے کے باوجود مخاطب سے تجاہل کا اظہار کرتے ہوئے کسی غرض کے پیش نظر، جی معلوم کو مجہول کے درجے میں رکھ دینا کیا مطلب؟ یعنی متکلم کا مخاطب سے سوال کرنا حقیقت میں اس سوال کا جواب معلوم ہے متکلم کو، بس مخاطب کے سامنے تجاہل کا اظہار کرتے ہوئے کسی غرض کے پیش نظر۔ جیسے افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ متکلم جان رہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے، جی تاکہ اس کے سامنے مخاطب کے سامنے حقیقت کو لایا جائے، مخاطب کے سامنے حقیقت کیا ہے واضح ہو جائے، اس کے دل میں جم جائے۔ ارسال المثل، متکلم اپنے کلام میں کوئی مثل ذکر کرے، کوئی کہاوت ذکر کرے، جیسے اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ الظمآن ماء، جی ان کی اعمال چٹیل میدان میں جو ریت ہوتا ہے، ریت کا ڈھیر، ویسے ہی ہے، ریت کے ڈھیر کو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ پانی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ملتا ہے، تو یہاں پہ ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا اعمال گویا کی دھوکہ ہے۔ تو یہاں پہ کسراب بقیعۃ یعنی مثل کو ذکر کیا گیا ہے۔ مبالغہ، کسی شے کے لیے حقیقت سے زائد وصف کا دعویٰ کرنا، یعنی متکلم کسی وصف کی شدت یا ذوف میں حد مستبعد یا حد مستحیل کا دعویٰ کرے، جی یعنی بہت زیادہ اگر شدت بیان کر رہا ہے تو حد سے زیادہ شدت کو بیان کرے، یا اتنی شدت بیان کرے کہ اتنا شدید ہونا مستحیل اور محال ہوتا ہے، یا ذوف بیان کرے تو اتنا ذوف بیان کر دے کہ حد درجہ یعنی ہو، اس کو ذوف کی آخری حد ہو، یا پھر محال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ جیسے وبلغت القلوب الحناجر، کہ دل کہاں آ گئے، پہنچ گئے حلق تک، حلقوم تک، یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ مبالغے کے اندر کبھی یہ مبالغہ عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے ممکن ہوتا ہے، جی مبالغہ تو ہوتا ہے لیکن عقلاً بھی ممکن ہوتا ہے اور عادتاً بھی ممکن ہوتا ہے۔
جیسے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج لم يكد يراها، اذا اخرج یعنی اتنی اندھیری اتنی تاریکیاں ہوتی ہیں کہ ہاتھ نکالے تو اس کو ہاتھ نظر نہ آئے، ایسا ممکن ہے عقلاً بھی اور عادتاً بھی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقلاً ممکن ہو عادتاً ممکن نہ ہو، جیسے وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِينَا وَنُتْبِعُ الْكَرَامَةَ حَيْثُ مَالَ، کہ ہم اپنے پڑوسی کا اکرام کرتے ہیں جب تک ہمارے درمیان ہمارے پاس رہتا ہے، پھر اگر ہم سے وہ چلا جائے کہیں اور چلا جائے تو ہم وہاں پر بھی اس کا اکرام کرتے ہیں۔ جی تو یہ عقلاً کیا ہے ممکن ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقلاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے مستحیل ہوتا ہے، جیسے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار۔ جی یہاں پہ کیا ہے کہ بغیر یعنی تیل کو آگ نہ چھوئے آگ نہ لگے تب بھی وہ تیل روشنی دیتا ہے، یہ عقلاً اور عادتاً کیا ہے محال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تلمیح۔ متکلم اپنے کلام کے دوران کسی مشہور مثل یا قصے کی طرف اشارہ کرے، جیسے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی۔ پہلی مثال کے اندر مثل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یعنی کمزوری کی طرف کہ مکڑی کے جالا کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، ایسی ان کی دوستی جو اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہے ان کی دوستی کمزور ہوتی ہے۔ تو کمزور چیز کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مثل بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کے بھائیوں نے جو کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ نزاہت، متکلم ہجو کرتے ہوئے پاکیزہ الفاظ استعمال کرے، ہجو تو کرے لیکن الفاظ کیا استعمال کرے، پاکیزہ استعمال کرے، جیسے ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، کیوں عیب جو چغل خور ہے۔ جی الفاظ اچھے استعمال کیے گئے، خیر سے روکنے والا، تجاوز کرنے والا گناہ گار ہے۔ آگے دیکھتے ہیں محسنات لفظیہ۔ محسنات معنویہ کا بیان ختم ہو گیا، محسنات لفظیہ بہت ہیں، چند مشہور صورتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 جناس، یعنی دو لفظوں کا صرف نطق میں مشابہ ہونا۔ جی نطق یعنی تکلم میں تلفظ میں دونوں کیا ہیں مشابہ ہیں، تو اس کو جناس کہا جائے گا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تام ناقص، تام ناقص۔ جناس تام دونوں لفظ حروف کی تعداد، ہیئت، نوعیت، ترتیب میں موافق ہوں، جیسے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ جی حروف کی تعداد میں برابر ہوں، جی 2 ہوں تو 2 4 ہوں تو 4 دونوں میں ہوں۔ جی ہیئت یعنی دونوں کی جو ادائیگی کی شکل ہے، حرکات و سکنات ہوں ایک جیسے ہوں۔ نوعیت کیا ہو، دونوں ایک ہی مادے کے ہوں۔ ترتیب میں بھی یعنی پہلے اگر ایک میں سین ہے تو اس میں بھی سین ہو، دوسرے میں الف ہے تو دوسرے اس میں بھی الف ہو، یہ ترتیب ہے۔ تو یہاں پہ الساعہ ساعہ دونوں کیا ہیں تعداد میں بھی برابر ہیں، ساعتن 4 حروف ہیں۔ ہیئت میں بھی دونوں کا صیغہ ایک جیسا ہے، نوعیت میں بھی کہ دونوں کا مادہ ایک ہے، ترتیب میں بھی دونوں برابر ہیں، تو ان کو جناس تام کہا جائے گا۔ جناس ناقص دونوں لفظ حروف کی تعداد یا ہیئت یا نوعیت یا ترتیب میں مختلف ہوں،
یعنی کسی چیز میں اگر مختلف ہے، دونوں اختلاف رکھتے ہوں تو پھر وہاں پہ جناس ناقص ہوگا. جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تقہر تنہر، یہاں پہ دیکھیے تقہر تنہر تعداد میں دونوں برابر ہیں، 4 حروف ہیں. ہیئت میں بھی کیا ہیں؟ برابر ہیں، تقہر تنہر. لیکن نوعیت میں کیا ہیں؟ الگ ہیں، دونوں کا مادہ الگ ہے. ترتیب میں بھی کیا ہے؟ دونوں الگ الگ ہیں. پہلے میں تا کے بعد قاف ہے، دوسرے میں تا کے بعد نون ہے، تو یہ جناس سے ناقص ہو گیا. سجع نثر کے دونوں جملے کا آخری حرف میں موافق ہونا، یعنی دونوں کے آخری میں ایک جیسا ایک ہی حرف ہو. جیسے مالک یوم الدین، اس میں نون ہے آخر میں. دوسرا جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی اس میں بھی آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. آگے اقتباس کہتے ہیں متکلم اپنے کلام میں قرآن یا حدیث کے کسی ٹکڑے کو شامل کرے. جی جیسے الشیوعیۃ انحدرت لأن الباطل كان زہوقا. اطلب العلم لوجہ اللہ تعالی لأن العمال بالنیات. جی الشیوعیۃ انحدرت یعنی کمیونزم، اشتراکیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ باطل ختم ہونے والا ہے. اشتراکیت یعنی کمیونزم بھی باطل ہے. تو یہاں پہ لأن الباطل كان زہوقا، متکلم نے اپنے کلام میں قرآن کے اس ٹکڑے کو، قرآن کی آیت کے اس ٹکڑے کو شامل کیا ہے. اطلب العلم لوجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے علم طلب کرو. اس میں متکلم نے اپنے کلام میں لأن الاعمال بالنیات کا اضافہ کیا ہے، حدیث کے ٹکڑے کو شامل کیا ہے. عقد، کوئی شاعر اپنے نظم میں نثریہ کلام کے مفہوم کو ذکر کرے، جیسے وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عِذَاتٍ فَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حِيًّا. جی کہ تمہاری زندگی میرے لیے کیا تھی؟ نصیحت تھی، نصیحت آمیز تھی، عبرتناک تھی، عبرت کی چیز تھی. فَأَنْتَ الْيَوْمَ، لیکن آج تم یعنی مرنے کے بعد زندگی کے مقابل میں زیادہ ہی کیا ہے؟ نصیحت آمیز ہو گئے ہو، عبرت کی چیز ہو گئے ہو. اسکندر بادشاہ کی وفات پر کسی نے کہا تھا انت اليوم اوعظ من امس، اسی کا مفہوم شعر میں مذکور ہے، تو یہ عقد ہو گیا. حل، متکلم اپنے نثریہ کلام میں کسی شعر کے مفہوم کو ذکر کرے، جیسے نحن المرضى ونحن العواد. کسی شاعر نے کہا اذا مرضنا اتیناکم نعودکم، کہ جب ہم مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو آتے ہیں، ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں. اس شعر کا مفہوم نثر میں بیان کیا گیا ہے. جی یہ شعر ہے اذا مرضنا اتیناکم نعودکم، اسی کو نثر میں بیان کیا نحن المرضى ونحن العواد، کہ ہم کیا ہیں؟ ہمیں بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں مریض بھی ہوتے ہیں اور ہمیں عیادت بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.